هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ہم ایک بار پھر موجود ہیں پروگرام احکام قرآن میں۔ اس پروگرام کے اندر احکامات کے متعلق منتخب آیات پیش کی جاتی ہیں۔ سورہ انعام ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور سورہ انعام کی جو آیات احکام ہیں ان کو ہم لے کر اس کی تفسیر سن رہے ہیں۔ سورہ انعام کا بالکل اختتام ہے، اور آج یوں سمجھیے کہ اس سورت کے حوالے سے سیکنڈ لاسٹ پروگرام ہوگا۔ جن آیات کا انتخاب آج ہم نے اپنے پروگرام میں کیا ہے، آیت نمبر 153، 159 اور 161، چونکہ یہ تقریباً ایک ہی موضوع سے متعلق تھیں، ان تینوں آیات مبارکہ کو ایک ساتھ ہم نے لیا۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج جو تفسیر بیان ہونی ہے ان آیات کی روشنی میں کن کن نکات پر گفتگو ہوگی۔ آیات مبارکہ کے ضمن میں زیر بحث لائے جانے والے نکات: نمبر 1، صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ نمبر 2، راہ سے بھٹکنے کے مراحل و علامات کیا ہوتے ہیں؟ نمبر 3، آیت نمبر 159 میں کس طرز کے لوگوں کا تذکرہ ہے؟ نمبر 4، آیت نمبر 161 کا شان نزول کیا ہے؟ نمبر 5، راہ ہدایت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی ناظرین کرام، موضوعات کی ایک فہرست آپ نے ملاحظہ کی، تو سب سے پہلے ہم جو پہلی آیت ہے آج کے اس پروگرام کی، آیت نمبر 153، اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، تو اس پر چلو، اور راہیں نہ چلو کہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ یہ تمہیں حکم فرمایا کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ قرآن مجید فقان حمید کے اس حصے میں، یعنی اس آیت مبارکہ میں، ایک بہت ہی واضح بات بیان کی گئی۔ دیکھیے، انسان کے لیے جو نظریات ہیں وہ سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ نظریات عقیدہ دیتے ہیں، نظریات طریقہ دیتے ہیں۔ نظریات کے مطابق زندگی گزارنے والا اچھا مسلمان کہلاتا ہے۔ اسلامی نظریات ہمارا موضوع ہے، تو اسلامی نظریات کیا ہیں؟ اسلام کس طریقے پر چلنے کا حکم دیتا ہے؟ یہ دراصل اس آیت مبارکہ کی روح ہے۔ اس لیے فرمایا گیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو باتیں ہیں یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ ہم سورہ فاتحہ میں جو دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ اب یہ سے کیا مراد ہے؟ سورہ انعام کے اندر توحید کا بیان ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا بیان ہے۔ کفار کے جو شبہات تھے ان شبہات کو رد کیا گیا ہے
پھر اللہ رب العزت نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کو بیان کیا. پھر اللہ رب العزت نے شریعت کے جو احکامات تھے ان کو بیان کیا. توحید، نبوت، شریعت کے احکامات، یہی وہ چیزیں ہیں جن کی طرف یہاں اشارہ کرنا مقصود ہے. اور یہ جب چیزیں جمع ہوتی ہیں تو پھر یہی راستہ سیدھا راستہ کہلاتا ہے. حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ہذا سے مراد سورت کے شروع میں ذکر کیے جانے والے بنیادی مضامین ہیں جن کا تعلق توحید، نبوت اور شریعت کے احکامات سے ہیں. تفسیر خازن میں لکھا گیا يدخل فيه أيضا جميع أحكام الشريعة وكل ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من دين الإسلام هو المنهج القويم والصراط المستقيم والدين الذي ارتضاه الله لعباده المؤمنين وأمرهم باتباع جملته. یعنی صراط مستقیم ہی وہ راستہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جسے پسند کیا ہے اسی پر چلنے کا حکم دیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ صراط مستقیم کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں: توحید، نبوت اور شریعت کے احکامات. ان تینوں چیزوں میں سے بندہ اگر کسی بھی چیز کی طرف نہیں آگے بڑھتا، روگردانی کرتا ہے، تو پھر وہ بندہ جو ہے وہ بھٹکا ہوا کہلاتا ہے. اب اس کے بھٹکنے کے جو احکامات ہیں وہ مختلف ہوں گے. مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھتا تو نماز نہ پڑھنا بے عملی ہے، ایسا شخص بھٹکا ہوا کہلائے گا. لیکن یہ اس کی بے عملی ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مسلمان نہ رہا. جتنی غلطی تھی اس کے مطابق حکم دیا جائے گا. اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ضروریات دین کا انکار کر دیتا ہے، کوئی شخص نبوت کا انکار کر دیتا ہے، توحید کا انکار کر دیتا ہے، تو وہ پھر مشرک ہو جائے گا، لادین ہو جائے گا، غیر مسلم و کافر کہلائے گا. تو یہ تینوں چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو دین قیم کی صورت میں ہمارے سامنے ایک دین آتا ہے، اور وہی دین صراط مستقیم ہے. اور نماز چھوڑنا اور چیز ہے، نماز کی فرضیت کا انکار کرنا اور چیز ہے. تو شریعت جو ہے اس کے احکامات وہ بھی یہاں مراد ہیں. یہ پروگرام ہے ہمارا احکام، قرآن کے احکام. تو قرآن کے احکام کون سے ہیں جن کی طرف نبی اکرم علیہ السلام نے یہاں اشارہ فرمایا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ایک دن ایک خط کھینچا، ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، یعنی اس پر چلنے والے اللہ تک پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پالیں گے، اللہ تعالیٰ کے قرب کو پالیں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو پالیں گے. پھر آپ نے اس کے دائیں بائیں اور بھی لکیریں کھینچی، دائیں بائیں اور لکیریں کھینچی. فرمایا یہ مختلف راستے ہیں اور شیطان ان میں سے ہر ایک راستے کی طرف دعوت دے رہا ہے. اور پھر نبی اکرم علیہ السلام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، سورہ انعام کی آیت نمبر 153. یہ راستہ میرا سیدھا راستہ ہے اور اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل. اور جو بکھرے ہوئے راستے ہیں، جو منتشر راستے ہیں، ان کی اتباع نہ کرو، فتفرق بکم عن سبیلہ. تو شیطان تمہیں اصل راستے سے جدا کر دے گا. وصاکم بہ لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ ان باتوں کا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اس سے ڈرنے والے بن جاؤ اور سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دو. تو اس آیت مبارکہ کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ صراط مستقیم کے بارے میں آگاہی دیتا ہے، اور دوسرا جو حصہ ہے وہ بھٹکے ہوئے راستے پر نہ چلنے کی دعوت دیتا ہے. دونوں ہی چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں.
اب معاملہ یہ ہے کہ راہ سے بھٹکنے کی علامات کیا ہوتی ہیں، یا کیسے ایک بندہ جو راستے جن کی طرف کہا گیا کہ یہ جو راستے ہیں شیطان ان کی طرف بلاتا ہے، یہ اللہ تک پہنچانے کے راستے نہیں ہیں، تو ان کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور بندہ اپنے آپ کو ان راستوں پر چلنے سے کیسے بچا سکتا ہے۔ رہی بات اس کی کہ کیسے بچا سکتا ہے، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ عقائد کی درستگی، عبادات کی ادائیگی اور معاملات کی صفائی، یعنی اپنے لین دین کو کلیئر رکھنا، کسی کا کوئی بوجھ سر پر نہ لینا، جو لین دین کے معاملات ہیں اس میں شریعت کے احکامات کی مکمل طور پر پابندی کرنا، یہ تین باتیں ایسی ہیں جو راہ سے بھٹکنا نہیں چاہتا وہ ان تین باتوں کو لازم پکڑ لے۔ فرمایا ان تینوں میں سے کسی کی کوتاہی جو کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے دور ہٹنا شروع کر دے گا۔ فرمایا عبادات اور معاملات دو بازو کی طرح ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حج اور زکوٰۃ جو ہے نماز روزے کے ساتھ یہ ساری عبادات ہیں، خرید و فروخت، معاشرت، حقوق کی ادائیگی اور جو لین دین کے احکامات ہیں، امانت ہے، ودیت ہے، عاریت ہے، قرض ہے، شرکت ہے، مداربت ہے، یہ دو بازو ہیں عبادت، بندہ ان کا مکلف ہوا، معاملات میں بہتری کو اپنائے بندہ اس کا مکلف ہوا۔ ان دونوں راستوں میں بیلنس رکھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی نمازی تو اور سود بھی کھائے، ایک آدمی جو ہے بڑا اچھا خریدار ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، سچائی سے کام لیتا ہے، لیکن وہ نماز ہی نہیں پڑھتا۔ ان دونوں چیزوں کو اپنانا ہے، اور مسلمان تو وہی کہلائے گا جس کے عقائد درست ہوں گے۔ تو عقائد کی درستگی اور عبادات کی ادائیگی اور معاملات کی بہتری، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندے کو صراط مستقیم پر چلاتی چلی جاتی ہیں۔ اب بندہ کس طرح اس راستے سے ہٹتا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں عبادات کے معاملات کی خرابی، آپ فرماتے ہیں معاملات کی خرابی عبادات کی خرابی تک پہنچا دیتی ہے۔ جو بندہ لین دین میں ڈنڈی مارتا ہے، اس کے لین دین کا معاملہ صاف ستھرا نہیں ہے، اس کی یہ عادتیں، یہ اس کا طریقہ، یہ اس کا راستہ، اس کی جو عبادت ہے اس پر بھی اثر انداز ہوگا، عبادت میں کوتاہی پیدا کرے گا، عبادت کے اندر خرابیاں پیدا ہوں گی، اور پھر عبادت کی خرابیوں کا جو بندہ شکار ہوتا چلا جائے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کے عقائد خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تین چیزیں ہیں، اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ مستحبات کو لازمی پکڑو۔ جو مستحبات پر عمل کرتا ہے وہ واجبات پر بھی عمل کرتا ہے، فرائض پر بھی عمل کرتا ہے۔ تو مستحبات کا ترک، سنت کا ترک، پھر یہ ترک آگے بڑھتا ہے، واجبات ترک ہوتے ہیں، فرائض ترک ہوتے ہیں۔ تو صراط مستقیم سے کس طرح بندہ ہٹتا ہے، ایک تو یہ بات بیان کی گئی کہ اس طریقے سے ہٹتا چلا جاتا ہے۔ اور بھی کئی علامات ہیں کہ جو شخص صراط مستقیم سے ہٹتا ہے، بھٹکتا ہے، اس کی اور کیا علامات ہو سکتی ہیں۔ دیکھیے ایک علامت تو یہ ہے کہ بعض لوگ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور تنہائی کا شکار ہو کر وہ اس بات کو بھلا بیٹھتے ہیں کہ دنیا میں میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے کہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کو سمجھنے کی بات ہے، احادیث طیبہ کو سمجھنے کی بات ہے۔ تو قرآن کوئی آج تو نازل نہیں ہوا ہے، 1500 سال پہلے نازل ہوا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کے جو احادیث ہیں، ان احادیث کا جو معنی اور مفہوم ہے، یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آج کی دنیا کے اندر جو پیدا ہوا وہی سمجھ سکتا ہے، آج سے پہلے کچھ سمجھ ہی نہیں پایا۔ تو راہ ہدایت پر رہنے کے لیے، صراط مستقیم پر رہنے کے لیے ایک چیز بڑی ضروری ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے
کہ بندہ سواد اعظم کے ساتھ جڑا ہوا ہو، یعنی مسلمانوں کا جو سب سے بڑا گروہ ہے، جہاں مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد ایک طرف ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ اگر قرآن کی آیت کی بات کی جائے تو وہ یہ بیان نہ کرے کہ جی میں یہ کہتا ہوں، وہ یہ بیان کرے کہ جناب امام شافعی نے دیکھو اس مسئلے میں یہ کہا، امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ کہا، امام احمد بن حنبل نے یہ کہا، امام مالک نے یہ کہا۔ امت کے جو رہبر گزرے ہیں، اس امت کے جو ہادی گزرے ہیں، مقتدا گزرے ہیں، جس پر ہر زمانے میں اعتبار کیا گیا، جن کی دیانت صاف ستھری رہی، جن کی امانت صاف ستھری رہی، اور جن کا علم پہاڑ سے بھی زیادہ رہا، ان لوگوں کو اپنے شواہدات میں پیش کرے کہ میرا جو موقف ہے وہ جناب سواد اعظم سے جڑا ہوا ہے، اکابرین سے جڑا ہوا ہے، اولیاء اللہ سے جڑا ہوا ہے، میں کوئی الگ بات نہیں کر رہا۔ جو اس طریقہ کار کو اپناتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ گمراہی کی علامت کیا ہوتی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں جناب 1500 سال سے سارے لوگ گمراہ تھے، سارے لوگ ان پڑھ تھے، کسی کو کچھ معلوم نہ تھا، بس میں یہ کہہ رہا ہوں۔ یہ ہلاکت کا راستہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو تنہائی ہوتی ہے یہ کئی طرح کی ہوتی ہے۔ محرک تو شیطان ہوتا ہے، کسی کے ذہن میں خلل آ جاتا ہے، کوئی نفسیاتی طور پر اتنے گھمنڈ کا، تکبر کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، کہتا میرا علم سب کچھ ہے جناب، میں کسی کی طرف کیوں رجوع کروں۔ بہت ساری علامات ہیں کہ بندہ کس طریقے سے جا کے گمراہ ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے چند چیزیں رکھتا ہوں۔ نبی اکرم علیہ السلام کا جو دین ہے ہمیں اولیاء اور علماء سے ملا ہے۔ حضرات اولیاء، حضرات علماء نے اس دین کو کما حق ہم تک پہنچایا ہے۔ جب تک ہم ان سے جڑے رہیں گے ہمارا جو راستہ ہے وہ سیدھا رہے گا، اور اگر ہم اس راستے کو چھوڑ دیں گے تو پھر گمراہی بڑھتی چلی جائے گی۔ مثال کے طور پر اولیاء اللہ کیا ہیں؟ تصورات مختلف ہیں، بہت سارے لوگ مختلف تصورات رکھتے ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جناب اس امت کا معمول کیا رہا ہے، صحابہ اکرام سے لے کے تابعین سے لے کے تبع تابعین سے لے کے اولیاء کے بارے میں کیا تصور رہا ہے، تو آپ یہ جان سکیں گے کہ جناب یہ تصور تو بڑا کلیئر ہے۔ اگر آپ پیچھے سے نہیں جڑیں گے تو پھر ڈگمگانے کا معاملہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ ان رازوں کے امین ہوتے ہیں، ان چیزوں کے حاملین ہوتے ہیں کہ جو انہیں نبی اکرم علیہ السلام سے سینہ بہ سینہ ملی ہے۔ اب دیکھیے جتنی بھی فتوحات ہوئی ہیں، ہر فتوحات کے پیچھے اللہ کا ایک ولی ملے گا آپ کو۔ میں پڑھ رہا تھا، چونکہ ترکی کا سفر قریب ہے تو اس کے حوالے سے کافی چیزیں پڑھ رہا ہوں۔ سلطان محمد فاتح جو ہیں انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، اور اس حدیث پاک کے مصداق ٹھہرے کہ قسطنطنیہ کی فتح کرنے والوں کے لیے جس میں خوشخبری سنائی گئی تھی۔ کس طرح فتح کیا؟ حضرت بیرم ولی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا مزار انقرہ میں ہے، وہ حضرت بیرم ولی رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان فاتح کے والد کے پاس آتے ہیں اپنے شاگرد شمس آق کے ساتھ، کہتے ہیں کہ تیرا یہ بیٹا جو ہے فاتح، محمد اس کا نام تھا، فاتح تو بعد میں کہلایا، یہ قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ فرمایا میں زندہ نہیں ہوں گا، میرا یہ شاگرد زندہ ہوگا۔ وہ امانت شاگرد کے سپرد کی کہ اب تم نے بادشاہ کا ساتھ دینا ہے، اور شمس آق رحمت اللہ تعالی علیہ بادشاہ کے ساتھ رہے، اس کو ابھارا کہ تم آگے بڑھو، ہمت دی۔ کئی دفعہ کے مارکوں کے بعد وہ مایوس ہوا
تو یہ مایوس نہیں ہوئے، بلکہ دعائیں کرتے رہے، گڑگڑاتے رہے، سجدے میں گرے رہے، اور بالآخر قسطنطنیہ فتح ہوتا ہے۔ اور سب سے پہلا جمعہ جو ہے حضرت شمس آق رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھاتے ہیں۔ ارطغرل جو کہ عثمان غازی کے والد کا نام ہے، آپ ترکی میں جائیں تو ارطغرل غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مزار ہے وہ تو سغوت میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی بیلجک ایک شہر ہے، وہاں پر ایک اللہ کے بزرگ کا مزار ہے، اللہ کے ایک ولی کا مزار ہے، ان کا نام ہے شیخ ادیب علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ شیخ ادیب علی کون ہے؟ ان کی تاریخ جب بھی پڑھی جاتی ہے ان کا ایک ٹائٹل اور لقب ملتا ہے ان کے ساتھ کہ یہ یعنی سلطنت عثمانیہ ترکی کی جو عظیم سلطنت تھی، اس کے بانی تو ہیں حضرت عثمان غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لیکن اس کے جو روحانی بانی ہیں، مؤسس ہے، جو مانوی ہیں، حضرت شیخ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہلاتے ہیں کہ ان کی نصرت سے، مدد سے، تائید سے یہ سلطنت جو ہے نا وہ پھلی پھولی ہے۔ حضرت مولانا روم کو دیکھ لیں، آپ ہند کو اگر آپ لے لیں تو ہند کے اندر بڑے بڑے اولیاء آپ کو ملیں گے، تو اولیاء اللہ کی قربت، ان کا فیضان، ان کی معرفت، اور انتقال کے بعد ان سے روحانیت کا حصول۔ استنبول جب فتح ہوتا ہے تو حضرت ایوب انصاری، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزار تھا کسی کو معلوم نہیں تھا، کیونکہ جب وہ شہید ہوئے تھے تو اس طریقے سے مٹی ہموار کر دی گئی تھی کہ نصرانی جو ہیں ان کے جسد مبارک کو نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ حضرت شمس آق رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ محمد فاتح اور اس کی فوج کو بتاتے ہیں روحانی کشف سے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار یہاں ہے۔ کشف، کرامت، مزار کی آگاہی، مزار سے فیض لینا، یہ اولیاء کا طریقہ ہے۔ تو اگر آپ کسی بھی عقیدے میں، کسی بھی بات میں، کسی بھی چیز کے اندر اگر آپ جو ہیں وہ یہ سوچیں گے کہ بھئی میں پیچھے مڑ کے نہ دیکھوں، امام شافعی امام اعظم کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں اور فجر کی نماز میں قنوت نہیں پڑھتے امام اعظم کی تعظیم کی وجہ سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی جو قبر ہے یہ تریاک ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ تو جب آپ ایک عقیدے کو لے کر، ایک بات کو لے کر امت کے اکابرین کی طرف رجوع کرتے ہیں تو آپ سواد اعظم سے جڑ جاتے ہیں، آپ اس گروہ سے جڑ جاتے ہیں جسے سواد اعظم کہا گیا ہے۔ آپ تنہا نہیں رہتے، آپ شرق و غرب کی طرف جب دیکھتے ہیں، آپ ہند و عرب کی طرف جب دیکھتے ہیں، آپ ترک اور فارس کی طرف جب دیکھتے ہیں تو آپ کو ہر جگہ ایک ہی عقیدہ پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عقیدہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو صراط مستقیم کے لیے ایک چیز بڑی اہم یہ ہے کہ بندہ اکابرین سے جڑا رہے، انہوں نے کیا کہا، ان کا کیا موقف تھا، ان کی کیا تعلیمات تھیں، یہ چیز جو ہے انسان کو گمراہی سے بچاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس حوالے سے بڑا کام کیا ہے۔ حضرت مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی پوری کتاب ہے بزرگوں کے عقیدے، کہ بھئی ہمارے جو بزرگ تھے وہ ان مسائل کے اندر کیا عقیدے رکھا کرتے تھے، کیا ان کے اقوال تھے، کیا ان کی کتب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر تو بڑے عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں۔ 2 دن پہلے ہی مجھے مصر کے بڑے مفتی صاحب ہیں جو وہاں کے دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں، ان کا میسج آیا، کہنے لگے کہ جی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے اسانید اور سلاسل کے حوالے سے، اس کے عربی میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے شائع کی ہے، دوسرا اور تیسرا ایسا شائع کیا ہے، پہلا ایسا شائع نہیں کیا۔ حالانکہ ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی کتاب شائع کی جاتی ہے تو پہلا حصہ بھی شائع ہوتا ہے، دوسرا بھی ہوتا ہے اور تیسرا بھی ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اصل کتاب تو فارسی میں ہے، عربی کی گئی اس کی،
کیا ایسی وجہ ہے کہ پہلا حصہ اس کا عربی نہیں کیا گیا؟ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تحقیق کر کے پھر آپ کو جواب عرض کروں گا۔ پورا لکھ کر میں نے ان کی خدمت میں پیش کیا۔ میں نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ اس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھ رہے ہیں کہ بیعت کیا ہوتی ہے، پیری مریدی کیا ہوتی ہے، استغاثہ اولیاء سے کیا جائے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ کیا جائے، اولیاء اللہ کی کرامات کا بیان ہے، سلسلہ قادریہ کا بیان ہے، سلسلہ لکش بندیہ کی برکات کا بیان ہے۔ تو اس کے اندر تو وہ باتیں ہیں کہ کچھ لوگوں نے چاہا کہ یہ شائع ہی نہ ہو، چھپا دی۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو بات ہے کہ سواد اعظم سے جڑا رہنا، یہ ایک بڑی اہم چیز ہوا کرتی ہے۔ بات کہیں اور چلی گئی ہماری، چلتے ہیں اگلی آیت مبارکہ کی طرف۔ آیت نمبر 159، اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ وہ جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکالی اور کئی گروہ ہو گئے، اے محبوب تمہیں ان سے کچھ علاقہ یعنی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر یہود و نصارہ کی مثال دی گئی ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ ان لوگوں نے اپنے دین کو تقسیم کر دیا اور وہ گروہ میں بٹ گئے۔ لفظ شیعہ کا لفظی معنی ہے گروہ میں بٹنے والا، وہ گروہ میں بٹ گئے۔ تو اس امت مسلمہ کے لیے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اسے گروہ میں نہیں بٹنا، اسے مجتمع رہنا ہے، جڑا رہنا ہے۔ تفسیر سمرقندی میں فرمایا گیا وفی هذه الآیۃ حث للمؤمنین على ان کلمۃ المؤمنین ينبغي ان تكون واحدہ ولا يتفرقوا في الدین ولا يبتدعوا البدع، کہ یہ ضروری ہے کہ امت جو ہے وہ ایک ہی راستے پر ہو، ایک ہی طریقے پر ہو، اور نئی نئی جو چیزیں ہیں ان کی پیروی نہ کی جائے، بدعت کی پیروی نہ کی جائے۔ اور لفظ بدعت کس پیروی سے منع کیا گیا ہے؟ اس پیروی سے منع کیا گیا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو یا وہ دین سے متصادم ہو۔ ورنہ خود لفظ بدعت کوئی برا لفظ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ نعم ھذہ البدع، یہ جو میں نے طریقہ رائج کیا ہے کتنا اچھا یہ طریقہ ہے، اچھی بدعت فرمایا تھا اسے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ایسا راستہ اختیار نہ کیا جائے کہ جو شریعت کے اصولوں سے ٹکراتا ہو، شریعت کے اصولوں سے متصادم ہو۔ ایسا جو بھی طریقہ ہوگا وہ طریقہ غلط طریقہ کہلائے گا، گمراہی پر مشتمل طریقہ کہلائے گا۔ اب ایک تو یہ بات ہے کہ اس میں یہود و نصارہ مراد ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول مفسرین نے یہ بیان کیا کہ اس سے مراد اصحاب بدع اور اصحاب شبہات ہیں۔ تقابل ادیان ایک اور ٹاپک ہے، ایک کافی وسیع ٹاپک ہے، اس کے اندر پڑھنے والے جو ہیں مختلف ادیان کی ہسٹری وغیرہ کو پڑھتے ہیں، لیکن تقابل فرق بھی ایک اہم ٹاپک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں امت مسلمہ کے اندر بہت سارے جو ہے ایسے گروہ نکلتے رہے جنہیں گمراہ کہا گیا۔ سب سے پہلا گروہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ خوارج کا تھا۔ خوارج نے قرآن کو بھی مانا، احادیث کو بھی مانتے تھے، لیکن وہ قرآن کی من مانی تشریحات کرتے تھے، احادیث کی من گھڑت جو تشریح ہیں وہ کیا کرتے تھے۔ اور خود حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے زمانے میں یہ گروہ ظاہر ہوا۔ انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا، ان کے بڑے عجیب و غریب عقائد تھے، اور
یہ بدعمالیوں کو بھی کفر کہا کرتے تھے، اور عجیب و غریب ان کے عقائد ہوا کرتے تھے۔ معتزلہ فرقہ ایک نکلا، اور معتزلہ جو ہے وہ ایک عرصے تک، لگ بھگ 2 صدیوں تک اپنی جو باتیں ہیں وہ پھیلاتا رہا، اور امت مسلمہ کے جو علماء تھے وہ ان کا رد بلیغ کرتے رہے۔ وہ بہت ساری چیزوں میں کلیئر نہیں تھے، شبہات تھے، اور اس کی وجہ سے وہ بھٹکتے چلے گئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس معتزلہ فرقے کی وجہ سے کوڑے کھائے۔ آپ نے دین کا دفاع کیا، اپنی بات پر قائم رہے، حق اور صداقت کا جو علم تھا وہ آپ نے بلند کیے رکھا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب سلطنت بھی معتزلہ کے ساتھ ہو گئی۔ اس طریقے سے جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں، جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، تو بہت سارے پیچ و خم جو ہے وہ سیکھنے کو ملتے ہیں۔ کہیں کیا عقائد و نظریات پیدا ہوتے رہے، کہیں کیا عقائد و نظریات پیدا ہوتے رہے، کہیں ایک بالکل نئی چیز مسلمانوں پر تھوپی گئی، کہیں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمفرے جاسوس تھا جو انگریزوں کا، وہ سامنے آتا ہے، وہ کوئی لوبنگ کرتا ہے اپنی، وہ کچھ نئی چیزوں کو سامنے لے کر آتا ہے۔ تو یہ چیزیں چلتی رہی ہیں اور چلتی رہیں گی۔ اہل سنت کس چیز کا نام ہے؟ نہ تو اس کے اندر افراط ہے نہ تفریط ہے، ایک معتدل منہج اور طریقہ کار کا نام اہل سنت ہے۔ اس طریقہ کار کے جو پیروکار ہیں وہی سواد اعظم ہیں، وہی دنیا بھر میں کروڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، حنفی ہوں، چاروں ائمہ جو ہیں ان کا کوئی نظریاتی اختلاف نہیں ہے، ان کا اختلاف فقہ کے اندر ہے۔ امام شافعی کے ماننے والے رفع دین کرتے ہیں، رفع دین کرنا ان کے مذہب میں ٹھیک ہے، لیکن ان کے عقائد و نظریات ٹھیک ہوتے ہیں۔ آپ چلے جائیں یمن کے شافعی، دمشق شام کے شافعی، مصر کے شافعی، ان کے عقائد وہاں جو علماء پائے جاتے ہیں، غالب علماء جو پائے جاتے ہیں، ان کے عقائد بالکل درست ہیں۔ جو مغرب کے ممالک ہیں، تیونس ہو گیا، مراکش ہو گیا، یہ جو ممالک ہیں یہاں مالکی پائے جاتے ہیں۔ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہاں کے تھے؟ انہی علاقوں کے تھے، مراکش میں ان کا مزار ہے۔ صاحب دلائل الخیرات، جس کو بعض لوگ شرک کا مجموعہ کہتے ہیں، عظیم الشان دو سلام کا مجموعہ ہے، کہاں کے تھے؟ یہ بھی مراکش کے تھے، یہ بھی مالکی تھے۔ عقائد و نظریات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو حضرت محمد مالکی علوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مکہ مکرمہ کے عظیم عالم دین، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے، مفاہیم یجب و یصیحا، درست عقیدے کیا ہیں۔ ایک ہی عقیدہ تھا، لیکن وہ فقہ میں مالکی تھے۔ فقہ میں حنفی ہونا، شافعی ہونا، مالکی ہونا یا حنبلی ہونا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ہمارے ناظرین کو بڑی حیرت، مطلب ایک خوشگوار چیز بتا رہا ہوں۔ دعوت اسلامی کے تحت کینیا کے اندر جو جامعۃ المدینہ قائم ہے، اس میں فقہ شافعی پڑھائی جاتی ہے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے اس کتاب کی تیاری ہو رہی ہے، نماز کے احکام جو شافعی مذہب کے مطابق ہوں۔ وہ اپنے امام شافعی کے مذہب کو فالو کرتے ہیں، اس کے مطابق نماز کے مسائل اس میں موجود ہوں گے۔ تو یہ رفع دین کوئی نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے عقائد بگڑے ہوئے ہیں۔ رفع دین کرنا نہ کرنا اور چیز ہے، عقائد میں خرابی کا ہونا یہ اور چیز ہے۔ آئیے اگلی آیت جو ہے 161 نمبر آیت، اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ تم فرماؤ بے شک مجھے میرے رب نے سیدھی راہ دکھائی، ٹھیک دین ابراہیم کی ملت جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرک نہ تھے۔ اصل تو یہ کفار کا رد کرنے کے لیے آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیم کا پیروکار بھی کہتے تھے
اور شرک بھی کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو توحید کی دعوت دینے والے ہیں، آپ تو بت شکن ہیں۔ ان کے ماننے والے یہ کہیں کہ ہم دین ابراہیمی کو مانتے ہیں اور بتوں کی پوجا بھی کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا گیا کل، اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے، قل اننی ہدانی ربی، میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کا سرچشمہ بنایا ہے، آپ ہادی بھی ہیں، مہدی بھی ہیں، آپ اللہ کی طرف سے جو کچھ ملا ہے اسے لے کر ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ فرمایا دینن قیما، اور یہ جو میرا راستہ ہے یہ راستہ ٹھیک راستہ ہے، اور ملت ابراہیم حنیفہ، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کا راستہ تو بالکل سیدھا تھا، اس میں کجی نہیں تھی۔ یہ مشرکین جس راستے کی بات کرتے ہیں ایسا راستہ تو نہیں تھا۔ وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے، وہ تو سیدھے راستے پر تھے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر ایک جو بنیادی منہج ہے، اس بات کو بیان کیا گیا ہے، صراط مستقیم کو بیان کیا گیا ہے، اور صراط مستقیم کس چیز کا مجموعہ ہے اس پر ہم نے اجمالاً گفتگو کی ہے، اگرچہ کہ ایک خاص فقہی جزیات تو بیان نہیں ہوئے اس آیت مبارکہ میں، لیکن احکامات کے حوالے سے ایک مرکزی آیت مبارکہ ہے۔ اس باعث جو ہے نا ہم نے اس کا انتخاب بھی کیا، اور بھی جو مفسرین ہیں جیسا کہ ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، انہوں نے بھی احکامات کی آیت کے طور پر اس کا انتخاب کیا تھا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے۔